ارب یا جو ٹیکس گیپ کے پیسے ہیں اس سے کیا نہیں ہو سکتا تھا. اس سے 3300 ارب میں ہم 3 ڈیم بنا سکتے تھے, ہم یہ صحت پہ لگا سکتے تھے, یہ تعلیم پہ لگا سکتے تھے, یہ انفراسٹرکچر پہ لگ سکتا تھا, ہیومن ڈیولپمنٹ پہ لگ سکتا تھا. لیکن بدقسمتی سے جس طریقے سے اس ملک کی موجودہ حکومت جو ہے جس طریقے سے وہ کرپشن کر رہی ہے, مطلب کرپشن ان کے لیے کوئی ایشو ہی نہیں ہے. تو یہ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اس کو 3 مہینے دبایا گیا. 3 مہینے تک ان کے ساتھ نیگوسیشن جاری رہی کہ آج نہ ریلیز کرے, کل ریلیز کرے. جب بہت زیادہ پریشر ان پہ پڑ گیا تو رات کے اندھیرے میں اس کو ریلیز کیا گیا. اور جب بہت زیادہ پریشر پڑا, مطلب 3 مہینے تو انہوں نے اس کو روکے رکھا, اور ان کی جو پول تھی, جو ان کی کارکردگی تھی, ان کے خلاف ایک رپورٹ ہی یہ جو ہے یہ چارج شیٹ ہے, وائٹ پیپر ہے. ابھی میں بریگیڈیئر صاحب کے ساتھ یہی بات کر رہا تھا کہ پاکستان کا جو کرپشن کے حوالے سے اور رول آف لا کے حوالے سے جو نمبر ہے, اگر آپ رول آف لا کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کا نمبر 129 نمبر پہ ہے آؤٹ آف 140. اور جب رول آف لا نہیں ہوتی تو پھر اس ملک میں کرپشن ہوتی ہے. کرپشن کے حوالے سے دیکھیں تو پاکستان کا نمبر 133 ہے. جب رول آف لا بھی نہیں ہے, رول آف لا کی وجہ سے کرپشن کی وجہ سے پھر آپ کی انویسٹمنٹ بھی نہیں آتی اور آپ کا ملک ترقی بھی نہیں کرتا. آئی ایم ایف کا ایک رپورٹ ہے اور اس رپورٹ میں بڑا کلیئرلی مینشن ہے کہ جس ملک میں یہ نمبر 1% بڑھتا ہے تو وہاں پہ 4% انویسٹمنٹ بڑھتی ہے. تو ہمارے آؤٹ آف 127 نمبر ہے. ڈنمارک کے 90 نمبرز ہے, وہ نمبر 1 پہ ہے. ہم 27 نمبر کے ساتھ 133ویں نمبر پہ ہے. اگر ہم ایک نمبر بڑھائیں گے, مطلب 28 پہ جائیں گے, تو اس ملک میں 4% انویسٹمنٹ آئے گی. یہ آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے. اگر یہ آپ فیکٹس اینڈ فگرز کو دیکھیں تو کرپشن اور موجودہ حکومت جو ہے اس طرف ان کا خیال ہی نہیں ہے, مطلب یہ ایشو ہی نہیں ہے ان کے لیے. اور کرپشن ہی مین ایشو ہے کسی بھی ملک کو تباہ کرنے کے لیے, اگر وہ اخلاقی کرپشن ہو یا وہ مالی کرپشن ہو. تو جس طریقے سے یہ سارے نمبرز اور فگرز اور رپورٹس آپ کے سامنے آتی ہیں